وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تکذیب کی ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کی. یہ سمودی مراد ہے، صالح علیہ السلام کی قوم. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا اور ہم نے ان کو دی تھی اپنی آیتیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ اس سے منہ موڑنے لگے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر امن سے رہنے کے لیے. خیال ہے کیا پہاڑوں میں واقعات کم ہیں، اور آج پہاڑوں پر بم گر رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے صبح کے وقت. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کام نہیں آیا ان کو جو وہ کماتے تھے. یہاں ایک نقطہ یاد رکھو، عذاب رات کے آخری حصے میں شروع ہوتا ہے، صبح کے وقت مکمل ہو جاتا ہے. توبہ توبہ. اس مسجد اور مدرسے کی بچیوں پر جو شبخون مارا گیا تھا، تو ظالم نے تقریر میں کہا تھا نا کہ ہمیں پوری رات دیر کرا دی گئی اور رات کے اندھیرے سے ہم نے کام لینا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پھر اگلے دن کو بھی ان پر مختلف قسم کے گیس مارے گئے اور انہیں بھون ڈالا گیا. عزم کا فاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین. وما بینہما، جو اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق سمجھنے کے لیے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کر لے درگزر عمدہ. کسی کو معاف کرنا ہو تو دل سے معاف کرے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خوب پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے دیے آپ کو 7 آیتیں 2 دفعہ آنے والی. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور قرآن بڑا. کہتے ہیں کہ 7 من المثانی سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم قرآن پاک ہے. فضائل قرآن بخاری میں ہے کہ قرآن عظیم کا اطلاق بھی سورہ فاتحہ پر ہے، اور اس میں طویل حدیث بخاری میں آئی ہے. 7 آیتیں فاتحہ کی ہے. من المثانی 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں. دوسری تفسیر 7 من المثانی، آیتیں 7 ہیں اور سورت مثانی میں سے ہے. متوسط سورتوں کو مثانی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اقرا بسم اور اس کے بعد مزمل مدثر اور نون، یہ بڑی صورتیں ہیں. تیسری تفسیر 7 آیتیں ہیں اور 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے. ابو حنیفہ نے کہا ہے اولین میں قرات واجب ہے. اگر کسی نے اولین میں قرات نہیں کی، اخرین میں کی، تب بھی سجدہ سہو کرے گا. کیوں؟ قرات واجب ہے اور پھر اولین میں واجب ہے، اخرین میں نہیں. ایک واجب پھر بھی ترک ہو گیا. ہم نے دیا آپ کو 7 آیتیں دوہری، یعنی اس کا اجر زیادہ ہے، اور یہ بہت بڑے قرآن کی صورت ہے. 7 من المثانی فاتحہ، اور پھر اس کے ساتھ سورت ملانی پڑتی ہے والقرآن العظیم. آلوسی بغدادی نے روح المانی کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے جب تفسیر لکھی تو نام رکھنے کے بارے میں متفکر تھا
اتنے میں علی رضا پاشا جو وزیر اعظم تھے عبدالحمید خان کے، وہ میرے گھر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھنی تھی، کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ تفسیر مکمل ہے، کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک نام نہیں رکھا ہے، سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے تفسیر کے حالات پوچھے، کس طرح باز کیے، فلاں آیت کی کیا تفسیر لکھی، کن کن کتابوں سے استفادہ کیا، اور یکدم کہا سمی ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سب المثانی، نام رکھو اپنی تفسیر کا، روح المعانی فی تفسیر قرآن العظیم و سب المثانی۔ تو آلوسی وہاں لکھتے ہیں فسماہ علی الفور وبداہۃ ذہنہ تغنیہ عن الغور، فوراً نام رکھا، اتنا تیز ذہن تھا وزیر اعظم کا۔ یہ بھی وزیر اعظم تھے، آج ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں دوہری اور قرآن بڑا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو فائدے دیے۔ طالب علموں، دنیا کی چیزوں کو توجہ سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ اٹھائے آنکھیں وہ جو ہم نے فائدہ دیا، ازواجا منہم، کچھ لوگوں کو ان میں، ایہما ہے چست چومی بگذرت، بخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار، یہ دنیا کا ٹاٹ پاٹ تو نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ مولانا روم نے قصہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنون جو ہے یہ لیلا 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 کرتا ہوا دوڑ رہا تھا، نمازی کے سامنے آیا، نمازی نے گریبان سے پکڑا، دیکھتا نہیں میں نماز پڑھتا ہوں، کہا واہ 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 واہ، عشق مولا کم کے از لیلا بود، گوئے گشتن بہتر از دیلا بود۔ فرمایا میں لیلا کی مجازی محبت میں اتنا دیوانہ ہوں کہ تو نظر نہیں آیا، اور تو اپنے مولا کی محبت میں اتنا گٹھیا ہے کہ سارا جہان تجھے نظر آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور نہ اٹھائے اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دیے، ازواجا منہم، کچھ لوگوں کو ان میں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے آپ کے محلے میں فلاں بھی رہتا ہے، میں نے کہا میں کوئی محلے کا پٹواری ہوں کیا؟ اچھا تعلق نہیں ہے، میں نے کہا ان کا تعلق مجھ سے ہے، میرا ان سے نہیں ہے، میں ان کا امام خطیب ہوں، وہ نماز میں آتے ہوں گے، میں نے لوگوں کی کیا حاضری لینی ہے۔ ولا تحزن علیہم، غمگین بھی نہ ہو ان کے بارے میں کہ ہمیں ایسا پیسہ کیوں نہیں ملا، ایسے خزانے اور بنگلے کیوں نہیں ملے، خالی بنگلے دیکھتے ہو، جو پٹ رہے وہ نہیں دیکھتے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، جھکائے اپنے بازو مسلمانوں کے لیے۔ وقل انی انا النذیر المبین، آپ فرمائیے میں ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے اتارا تھا تقسیم کرنے والوں پر۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اسی طرح تقسیم کرتے تھے، یعنی آسمانی کتابوں کا بٹوارا کرتے تھے۔ ابن عباس نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، مقتسمین سے مراد ہم الیہود والنصارہ، الذین، وہ یہود و نصارہ، جعلوا القرآن دین، جنہوں نے کیے تھے آسمانی کتاب ٹکڑے ٹکڑے۔ قرآن سے مراد آسمانی کتاب ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے۔ بعض کمکل ایسے بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے 30 پارے بنانا، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، وہ پاگل ہے، وہ تو سہولت کے لیے ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کہ کچھ صورتیں مانے اور کچھ نہ مانے۔
پس قسم ہے تیرے رب کی ہم پوچھیں گے ان سب سے اما کانوا یعملون ان کے بارے میں جو یہ عمل کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر پس کھل کے بیان کرے جیسے کہا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور رہنے دے مشرکوں کو. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم کافی ہے آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا ان کا کیا حشر ہوا؟ جنہوں نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی وہ کدھر رہ گئے؟ اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا تمسخر کیا وہ ہلاک ہوئے. اور جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بیعت بھی کی وہ کون سے زندہ رہے؟ تو اے پیغمبر وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے پیغمبر کو ستایا اور وہ سلامت رہی؟ الذین یہ مستہزئین وہ لوگ ہیں یجعلون مع اللہ الہا آخر جو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبود. فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور ہم خوب جانتے ہیں أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ بے شک تنگ ہونے لگا آپ کا سینہ بِمَا يَقُولُونَ ان کی باتوں سے. بعض باتیں ناموافق ہوتی ہیں ان کو سن کر کے انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دل نکل رہا ہے. انسان پر کلام کا اثر تو یقیناً ہے اور اسی طرح خوشگوار باتیں سن کر دل باغ و بہار ہو جاتا ہے. ناکارہ لوگوں کی ناکارہ باتوں پر اہل دین کو صبر کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ فسبح بحمد ربک پس تسبیح کر لے اور رب کی حمد بھی. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ کیوں بخاری نے اخیر میں رکھا؟ تاکہ یہ پڑھو اور دنیا کا مقابلہ کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ اور عبادت کرے اپنے رب کی. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ آنے لگے آپ کو موت. الیقین ای الموت سچ مچ یقین آ جائے گا جب موت واقع ہو جائے گی. وَإِذَا الرَّحْمَنُ مَمَن دا پن بد پخلاشی چد یو تبیت مخبل تدشاشی. رحمان بابا کہتے میری نصیحت تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ایک پتھر کی طرف تیری پیٹ ہوگی اور دوسرے کی طرف منہ ہوگی پھر سیدھے ہو جاؤ. درحمان ممن دا پن بد پخلاشی چد یو تبیت مخبل تدشاشی. اس سے دو مسئلے معلوم ہو گئے. ایک تو عبادت بہت بڑا اعزاز ہے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. اور دوسرا یہ کہ عبادت پر کبھی وقت نہیں گزرتا بلکہ الی الموت عبادت رہے گی. وجہ اس کی یہ کہ موت تک ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان عبادت کے ذریعے خوش و خرم رہتا ہے ترقی یافتہ ہوتا ہے.